جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں، جیسے ہم نے آغاز میں بھی کہا کہ دھرنوں کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے جو وکی لیکس ابھی تک آ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، خصوصاً اس نے پاکستانی سیاست پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں موجود اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کراتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سراج الحق صاحب، سینئر رہنما ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے، آپ سے تشریف رکھتے ہیں فواد چودھری صاحب، ترجمان آل پاکستان مسلم لیگ کے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ فیصل آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پہ رانا ثناء اللہ صاحب، صوبائی وزیر قانون ہیں پنجاب کے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ کراچی سے ہمیں جوائن کریں گی شرمیلا فاروقی صاحبہ، مشیر اطلاعات ہیں سندھ گورنمنٹ کی، آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ سراج الحق صاحب، پہلے میں دوسرے مہمانوں کے پاس جانے سے پہلے مختصراً آپ ہمیں یہ بتائیں گے جو اعلامیہ ہم نے آپ کے اس میں اہم نکات بھی سامنے پڑے، مجھے دو تین چیزیں جو اس میں شامل ہیں، اس میں آپ نے کہا کہ مخلوط حکومتوں کا ذکر کیا، اس میں سارے آ گئے نا، نون لیگ آ گئی، پیپلز پارٹی آ گئی، ایم کیو ایم آ گئی، اے این پی آ گئی، اغیار کے کہنے پر لادین ریاست بنانے جا رہے ہیں، اور وکی لیکس کے بعد آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی جماعتیں حکمرانی کا حق نہیں رکھتی۔ دیکھیے، اب ایک خاتون نے ایک جرم کیا ہے، عدالت نے ایک ڈیسیجن دیا ہے، پہلی بار ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی گئی اور عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے۔ اب ایک راستہ تو یہی تھا کہ ایک عدالت نے فیصلہ دیا ہے تو دوسری عدالت میں اپیل ہو جائے، تیسری عدالت میں اپیل ہو جائے، لیکن خود گورنر کا وہاں جانا اور پوری دنیا کو میسج جانا کہ اس فیصلے پر ہمیں افسوس ہے، ہم اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر شیر رحمان صاحب کی وہ جسارت، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک انوکھا واقعہ ہے پاکستان جیسے تو اس وجہ سے لادین آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست بنانے جا رہے ہیں، ظاہر بات ہے پیپل پارٹی کا ایجنڈا یہی ہے، اس ملک کو سیکولر بنایا جائے، اس ملک کو لادینی ریاست بنایا جائے، اور یہ ایک بار نہیں ہے، ہر بار انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے پیپل پارٹی کے وقار، امیج اور عزت میں کمی آئی ہے، اضافہ نہیں ہوا ہے، اور ان سے پوچھنا چاہیے گورنر سے کہ انہوں نے یہ حرکت کیوں کیا ہے، کیا راستہ موجود نہیں ہے؟ ایک عدالت نے اگر فیصلہ دیا بھی ہے اور آپ کو اس پر اعتراض ہے، آپ ہائی کورٹ میں جائیں، آپ سپریم کورٹ میں جائیں، لیکن اس جیل میں اور بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود تھے جن کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، لیکن گورنر کو ان کے پاس بھی جانا چاہیے، وہاں تو نہیں گئے، لیکن اس ایک کیس کو اس لیے محسوس کیا گیا کہ پوری مغربی دنیا یہی چاہتی ہیں کہ ہمارے آئین کو تبدیل کر لے اور اس کی جگہ اپنی مرضی کا آپ کہہ رہے ہیں آئین و قانون لائے جائے۔ فواد چودھری صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا دھرنوں کی سیاست کافی مشہور ہے پاکستان میں، کوئی مطالبہ منوانا ہو دھرنا آپ کر لیتے ہیں، لانگ مارچ کر لیتے ہیں، جیسے پچھلے دنوں سنی اتحاد کونسل نے بھی کیا، وکلا کا لانگ مارچ، آپ کی گورنمنٹ کے خلاف لانگ مارچ ہوا جو پرویز مشرف صاحب تھے، یہ اثرات کیا اس کے مرتب ہوتے ہیں پاکستانی سیاست پہ، اور آپ لوگ بھی کوئی دھرنا نیا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دھرنے، لانگ مارچز، یہ ساری جمہوریت کا حصہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب ہمارے خلاف پرویز مشرف صاحب کے خلاف بھی ہوئے تھے، اس وقت بھی ہو رہے تھے، اب بھی ہو رہے تھے، اب انریسٹ ذرا زیادہ ہے، اس وقت 8 سال لگے تھے وہ سارا معاملہ آنے میں، اب ذرا 2 سال میں آ گئی ہے۔ تھوڑا سارا میں مولانا یہ سراج الحق صاحب کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ گورنر پنجاب کو جیل وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ دیکھیں، اس قانون کے اوپر مسائل ہیں، گورنر پنجاب کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا یہ دلیرانہ کام تھا کہ وہ وہاں پر گئے، اور آرٹیکل 45 بھی آئین کا حصہ ہے جس کے تحت انہوں نے مرسی پٹیشن جو ہے وہ موو کرائی۔ آپ یہ دیکھیں کہ آسیہ بی بی جیسے لوگوں کو سزائے موت ہو جاتی ہے، اور رحمت العالمین کے نام کے اوپر نیچے کی عدالتیں جو ہیں وہ سزا دیتے ہیں، پوری دنیا میں ہم مذاق بن جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ جو کتنے لوگ ہیں جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تو پہنچ ہی نہیں سکے، اس سے پہلے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اگر آسیہ بی بی بھی اس طرح جیل میں رہی تو آپ میرے لکھ لیں یہ بھی قتل ہو جائے گی کل پرسوں۔ بات یہ ہے کہ اصولی طور کے اوپر جو ہم جماعتیں ہیں، میرا خیال ہے اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی کیٹیگریکل بات آئی ہوئی ہے، رانا ثناء اللہ ہوں یا شرمیلا فاروقی ہوں یا ہم لوگ ہوں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ قانون جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا نہ خاصہ یہاں توہین کی اجازت دی، لیکن قانون کا جو غلط استعمال آپ کہہ رہے ہیں غلط استعمال کو تو روکنا چاہیے۔ عدالت میں تو میری آپ بتائیں نا، مجھے آپ بتائیں کہ کس عدالت نے آج تک ایک ٹیررسٹ کو سزا دی ہے؟ جب صرف ایک بات اگر مکمل کر لوں، میں ایک بات مکمل، ڈاکٹر عافیہ کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھایا؟ ڈاکٹر 86 سال کی سزا ایک عدالت نے سنائی ہے، سب لوگوں نے اس کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے۔ میں صرف ایک سر بات کرنا چاہوں گا، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس جج صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یہ تزکیہ الشہود کو 4 گواہ پورا کرتے تھے جس پہ تم نے سزائے موت دے دی اور پوری دنیا میں پاکستان کو تماشا بنا دیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس جج کو تو انکوائری ہونی چاہیے، جج شوڈ بی براٹ ٹو ایڈمنسٹریٹو جسٹس۔ اور دوسری میری بات صرف یہ
بات کروں گا جب سے یہ عدالتیں آئی ہیں ریسٹور ہوئے ہیں چیف جسٹس صاحب اور یہ ججز آئے ہیں خواجہ شریف صاحب اسپیشلی جب سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیں پنجاب کی عدالتوں نے اسپیشلی اور باقی عدالتوں نے ذوالفقار مرزا صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ ایک بھی ٹیررسٹ کو سزا نہیں سنائی گئی کسی عدالت پنجاب کی عدالتوں نے آپ کہہ رہے ہیں پرویز مشرف صاحب باہر بیٹھے ہوں تو آئیں گے تو سزا چلیں آپ کے دھرنا دیا اس کے اعلامیہ جو میں نے دیکھا وہ باہر بیٹھے آتے نہیں ہیں ان پہ بات کر لیتے چلیں مشرف صاحب پہ بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن جو آپ کا دھرنا تھا اس میں آپ نے پرویز مشرف کا کوئی ذکر نہیں کیا پہلے تو آپ ہر جگہ ذکر کرتے تھے آج اس اعلامیہ میں کوئی ذکر نہیں تھا ہم نے بات کی ہے کہ اس وقت تمام پیپل پارٹی کی پالیسیاں وہی ہیں جو پرویز مشرف نے چھوڑی ہیں مخلوط حکومتوں کا ذکر اس وقت ذمہ دار پیپل پارٹی اور اس کے اتحادی ہیں اس لیے ہم نے پیپل پارٹی اور اتحادیوں کی پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کی بات کریں ہم پہلے پیپلز پارٹی سے بات کرنے سے پہلے رانا ثناءاللہ صاحب سے ہم بات کرتے ہیں رانا صاحب آج جو دھرنے کے حوالے سے بات ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ مخلوط حکومتیں پاکستان کو اغیار کے کہنے پر لادین ریاست بنانا جا رہی ہیں مخلوط حکومت میں آپ بھی شامل ہیں آپ لوگوں کا ذکر بھی کیا کہ آپ بھی پیپلز پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں جیسا وہ کہتے ہیں جی دیکھیں اس میں جہاں تک دھرنوں کی یا لانگ مارچ کی یا احتجاج کی بات ہے تو جیسے پہلے فواد صاحب نے بات کی ہے بالکل یہ درست ہے کہ پارلیمانی جمہوریت کا یہ چیزیں حصہ ہیں اور اگر جماعت اسلامی نے آج دھرنا دے کے اپنے جو بھی ان کے مطالبات ہیں یا جو ان کے خیالات ہیں ان کے اوپر اگر انہوں نے سٹریس کیا ہے اور ان کو انہوں نے جو ہے وہ یعنی لوگوں کے سامنے پیش کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حق تھا اور جس طرح سے ان کو وہاں پہ اس بات کی اجازت دی گئی بلکہ وہاں پہ سکیورٹی بھی فراہم کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل بھی جو ہے یہ بھی ایک درست اور پازیٹیو اور ڈیموکریٹک عمل تھا باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لادینی یعنی ریاست بنانے کی بات دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ میں اس بات سے تو یعنی متفق نہیں ہوں کہ اگر ہمارے ملک کی کسی عدالت نے کوئی سزا دی ہے تو اس کی وجہ سے ہم دنیا میں تماشا بن جائیں دیکھیں امریکہ نے بھی تو ایک بے گناہ عورت کو سزا دی ہے اس کی ایویڈنس فواد صاحب نے بھی بطور وکیل دیکھی ہوگی میں نے بھی دیکھی ہے آپ یقین کریں کہ اس ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر کوئی کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی اور اس سے تو کوئی تماشا نہیں بنا امریکہ کا اگر تماشا نہیں بنا تو ہماری اگر عدالت نے سزا دی ہے تو اس سے ہمیں یہ محسوس تو نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا دنیا میں تماشا بن گیا ہے باقی یہ بات بالکل درست ہے کہ گورنر صاحب کو اس طرح سے ایک ایکسکلوسیو قسم کا جو ہے وہ سٹیپ لے کے وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا ان کے جانے کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے آؤٹ آف کنٹیکسٹ جو ہے یہ ابھر کے آ گیا اور اس کو روٹین میں جو ہے وہ رہنے دینا چاہیے تھا اور روٹین میں اس کی سیشن کورٹ کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل اس کی غالباً آ گئی ہے قانون کی تبدیلی کی بات کی جاتی ہے ہائی کورٹ میں یعنی تقریباً 60% کیسز ایسے ہیں کہ سیشن کورٹ سے سزا ہوتی ہے اور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ لوگ بری ہو جاتے ہیں یہ گورنر صاحب نے جو کام کیا اس میں انہوں نے آسیہ بی بی بھی کوئی اس کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ الٹا جو ہے اس کو ایک ایسی سچویشن میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب شاید اس معاملے میں عدالتوں کے لیے انصاف کرنا جو ہے وہ بھی شاید جو ہے وہ